بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا رب زدني علما وزدني عملا وفهما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من
لئیے پیر جڑے گئے آسمان نی چوم لئیے پیر جڑے گئے آسمان نی بے اکھی تے رکھیے نالے جائیے قربان نی بے اکھاں تے رکھیے نالے جائیے قربان نی پڑھیے درود بھائی پڑھیے درود دم دم نال دھیان نی پڑھیے درود دم دم نال دھیان نی کریے عطات اور کریے عطات بھائی بدرے منیر دی جوگ بسیتی جچی جگاں دے پیر دی ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص جس اللہ کریم نے زمین بنائی آسمان بنائے ارض و آسمان کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا فرما کے ہر ایک کی اہم طبیعت کے مطابق روزی مہیا فرمائی درود السلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی کریم مائی شیما دلیل شاہی امم سلطان مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے خاص عزیز بھائیوں آئینس مختصر خطبہ جمعہ دے وچ چند ایک موضوع دوستاں دے کہتے ہیں مگر میں تینوں اج انشاءاللہ العزیز اے دسنا چاہ رہا کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیتا ہے اے نال اللہ پاک نے کئی رشتے اللہ پاک نے جوڑے نے اور جو رشتے نے نا اونا ہر رشتے دا اللہ نے حق الگ رکھے اللہ پاک نے ہر ایک رشتے دا وکرا حق رکھے اور جڑا بندہ جس رشتے اپنے رشتیاں دا خیال کرتا ہے حقاں دا خیال کرتا ہے یقین جانو اللہ پاک اس بندے نو دنیا جی قیامت والے دن بھی میرا اللہ اس بندے نو عزت دینا فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ رشتے اللہ پاک نے الگ بنائے نے اللہ پاک نے نا رشتے وکھرے بنائے نے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں مینوں ہر وہ بندہ چنگا لگتا ہے مرد کام عورت کام بڑا کام چھوٹا کام امیر کام غریب کام کالا کام گورا کام اللہ پاک فرماتے ہیں مینوں ہر بندہ چنگا لگتا ہے جڑا مرد ہوئے یا عورت ہوئے نیک عمل کرے اللہ پاک فرماتے ہیں مرد میرے ہاں تبھی قابل قدر ہے عورت میرے ہاں تبھی قابل قدر ہے اللہ یہ میرے نبی نے نا حکم فرمایا آپ فرماتے ہیں تعلموا من انصابکم اے لوگو تسی اپنے آپ دے رشتیاں نو یاد کر لو تعلموا من انصابکم آپ فرماتے ہیں رشتے یاد کریا کرو نا آپ رشتے داروں معلوم کریا کرو میرا کون کتے رہندا ہے فلانا میرا کی لگتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اپنا شجرہ نسب آقا علیہ السلام فرماتے نے یاد کرو نا تو پتہ ہونا چاہیے ہے میری والدہ دیاں بہناں کنیاں نے میری خالہ کنیاں نے
اور کتے کتے رہندیاں نے اور انہاں دے بیٹے بیٹیاں کنے نے انہاں دے نام کی نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دا مطلب ہے تینوں پتہ ہونا چاہیے میرے چاچو کنے نے اور کتے کتے رہندے نے اور انہاں دے بیٹے کنے نے کتے کتے رہندے نے انہاں دا نام کی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تعلموا من انسابکم تسی آپ دے شجرہ نسب نو معلوم کریا کرو نا آپ دے رشتے دار نو معلوم کریا کرو نا آپ دے رشتے دار نو جان لو بور کریا جینا اللہ دے پاک پیغمبر دی جان گے پھر کی ہوئے گا فرمایا پھر تسی انہاں دے حق ادا کرو گے نا جب بندہ آپ دے رشتے داراں دے حق ادا کرے گا اللہ پاک اس طرح فرمائے گا ذرا غور کریا جے توجہ کریا جینا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے رشتے داراں دا خیال کریا کر دینا رشتے داریاں جوڑیا کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رشتے داراں دا خیال کر دینا سنیا جذرا دھیان دے نال پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رشتے داری جوڑدا ہے رشتے داراں نوں قریب قریب کردا ہے رشتے داراں نال مل کے رہندا ہے اللہ پاک اونوں تین انعام فرما دے تے انعام مل دے نا اللہ اکبر کبیرہ سونے نبی جڑا بندہ رشتے داریاں جوڑدا ہے نا رشتے داریاں ملا کے رکھدا ہے اونوں کیڑے کیڑے انعام مل دے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے اودے رزق وچ برکت ہو جائے اودی عمر دے وچ برکت ہو جائے بات سمجھائی جڑا بندہ یہ چاہتا ہے اودی روزی وچ برکت ہو جائے اودی عمر دے وچ برکت پہ جائے تے اللہ پاک نوں جنت عطا فرماوے کنے نام تینے نام ملدے نے جڑا بندہ رشتے داری جوڑدا ہے آپ علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ یہ چاہتا ہے غور کریا توجہ کریا جینا جڑا بندہ یہ چاہتا ہے ایک عمر دے وچ برکت ہو جائے ایک روزی وچ برکت ہو جائے اللہ پاک مرن تو بعد جنت عطا فرما دے نبی پاک فرماتے نے پھر بھی کوئی عمل کر لینا اللہ دے پاک پیغمبر جی کیڑا عمل کرنا چاہیے فرمایا فالیسر رحیما نبی پاک فرماتے نے رشتے داریاں جوڑے اللہ روزی کی بھی برکت فرما دے گا عمر کی بھی برکت فرما دے گا روزی برکت ہو جائے گی جیڑا بندہ رشتے داریاں جوڑے گا روزی کی برکت ہو جائے گی آپ فرماتے ہیں عمر سے برکت ہو جائے گی کہ چوتھا انعام ہے اللہ اچانک موت تو بچا لے گا اچانک موت تو اللہ کریم محفوظ فرما لیں گے نا کئی بندے اچانک موت آ جاتی ہے یعنی کہ ایکسیڈنٹ ہو یا بندہ فوت ہو گیا زندگی کا کوئی اعتبار نہیں کہڑے موڑ سے آ کے وہ جائے نا پتہ نہیں موت کدوں آ جانی ہے میرے دوستا زندگی کے سامان کا کوئی پتہ نہیں ہے میرے دوستا غور کرینا فرمایا بندے کا پتہ نہیں بندے موت کدوں آ جانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا اللہ پاک اچانک موت ہوئی محفوظ فرما لیندے نے کئی بندے کہتے ہیں اچانک موت شہادت دی موت ہوندی ہے نہ میرے پاک محمد نے اچانک موت تو پناہ منگی ہے میرے دوستا فرمایا اللہ پاک اچانک موت تو محفوظ فرما لیندے نے اللہ پاک کو روزی وچ برکت فرما دیندے نے میرا اللہ عمر دے وچ برکت فرما دیندا ہے تے فرمایا اللہ کریم پر تو بعد جنت عطا فرما دیں گے پیارے پیغمبر کا فرمان سنو تے کل اپنی لائن چلا دیئے آقا علیہ السلام نے مکہ چھڑیا تے مدینے گئے میرے پاک پیغمبر اسلام نے جڑا پہلا بات فرمایا ہے نا فرمایا یا ایھا الناس اے لوگوں مدینے اندر رہنے والے ہو اللہ کے نبی نے لفظ خاص بولے ہے نا میرے پاک پیغمبر نے مسلمانوں کے مخاطب فرمایا میرے نبی نے لفظ خاص دے وچ مہاجرین کو شامل فرمایا میرے پاک پیغمبر اسلام نے انصاریوں کو اللہ کے رسول نے شامل فرمایا میرے پاک پیغمبر نے یہودیوں کو شامل فرمایا سونے نبی نے عیسائیوں کو شامل فرمایا دنیا میں رہنے والی کل کائنات انسانیت میں نبی نے شامل فرمایا فرمایا یا ایھا الناس نبی پاک فرماتے ہیں اے لوگو ذرا سن لو حالت نبی نے کی گل ہے فرمایا افشوا السلام سلام کریا کرو نا سلام عام کرو السلام علیکم کیا کرو نا جے جا رہے ہو بیٹھے ہو السلام علیکم کیا کرو جن کھڑے نے وہ بیٹھے ہو السلام علیکم کہنا
پاک نبی میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی آ جاؤں نہیں تھا سنو سنو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ذرا غور نال گل سنیا جناب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھوڑے بندے موٹے بندے نو السلام علیکم کہنا جڑے بندے جاتے پہلے بیٹھے بندے نو السلام علیکم کہنا جڑا بندہ تیز سواری تے جاندا ہے ہوری سواری تے چلن والے نو السلام علیکم کہے آقا دا کراس کرن دے چکراں دے وچ رہندے آ نا فلانے بندے نو کراس کر جائیے میرے نبی فرماتے ہیں السلام علیکم کہنا اللہ اکبر اللہ جدو ملاقات ہوئے پہلے کہنا السلام علیکم پہلے السلام علیکم کہنا ہے نا جدو کسی نے گھر جانا ہے پہلے اجازت لینی ہے میرے پاک نبی فرماتے ہیں پھر السلام علیکم کہنا کہ کے چلا جانا ہے نا اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم ہے میرے پیارے نبی جناب محمد آپ کی اتنا ہی کریا کر دے سی نا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابی نو ملن واسطے کہنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جا کے دروازہ کھڑکایا اگوں آواز کوئی نہیں آئی اللہ رسول نے پھر دروازہ کھڑکایا اللہ اکبر نالے نبی علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم یا سعد اسعد اس صحابی کا نام سعد ہے جنہ کارنا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے السلام علیکم بلایا ہے نا کہ صحابی رسول اکبر کے دور کے دروازے کے نام آ کے لگ جاتا ہے یہ پتہ لگ گیا پیارے نبی جناب محمد تشریف لے آئے نا کئی بندے دے بولن تو پتہ لگ جاتا ہے نا کئی بندے دی آواز بندے پہچان لیندے نے اللہ اکبر کبیرہ کہ جڑا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونچیاں شاناں والا نبی ہے او دی بات تے صحابہ دور شان لیا کرتے سمجھے نا تو کہندا بات دی گلاں تے دور دی گل نبی پاک دے صحابی ہے کہندا سونیا جدوں میں تانوں ملن دا ارادہ کرنا وا اج کر کے میں باہر نکل کے خوشبو سونگ لینا وا میں خوشبو سونگدا محمد نو لب لینا وا غور کرنا ذرا توجہ کرنا میرے بھائی پیارے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی اینو سمجھا کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے نے اے دروازے دے نال آ کے لنگ کے کھڑا ہو جاندا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علیکم یا فرمایا سعد السلام علیکم صحابی آسا علیکم السلام نبی علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علیکم یا سعد صحابی رسول کہتے ہیں علیکم السلام پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا السلام علیکم یا سعد اے گھر والے تو السلام علیکم صحابی رسول آستا بات نال جواب دیتا ہے وعلیکم السلام تے پیارے پیغمبر کو پتہ لگ گیا اگے تو بندہ میں جواب کوئی نہیں دیندا پیارا کیونکہ جواب سلام دے جواب دا سلام دا جواب کوئی نہیں آ رہا لہذا اجازت نہیں ملدیاں پیاں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو گھر چھڈیا تے اگے چلے جاندے نے غور کریا توجہ کریا نا جلدی نال صحابی نے دروازہ کھولیا ہے دروازہ کھول کے آواز دیندا ہے سونیا نبی کدے جا رہے ہو فرمایا ساتھ تیرے گھر دے دروازے کے 3 مرتبہ کھڑے ہو کے اجازت منگی ہے ساتھ تیرے گھروں جواب کوئی نہیں آیا تے میں اگے جا رہا وا فرمایا سونیا جدوں پہلی مرتبہ تسی کیا السلام علیکم میں گھر دے دروازے دے اگے آ گیا سی نا میں تہاڈے سلام دا جواب پورا دیندا رہا وا پر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دروازہ تا کر کے نہیں کھولیا میں جلدی دے نال دروازہ تا کر کے نہیں کھولیا کہ نبی پاک میرے واسطے رحمت دیاں دعاواں کر دے نے ساتھ اج نبی دعاواں کر رہا ہے محمد دیاں دعاواں ہی لگ کے لے کیونکہ السلام علیکم دا معنی ہے اللہ تیرے تے سلام دی کرے اے گھر والے تو نے اللہ پاک دی رحمت فرمائے ذرا غور کرنا توجہ کرنا میرے بھائی نبی علیہ السلام نے مکہ چھڑیا مدینے جا کے نبی بات کرتے ہوئے فرمایا سب تو پہلا رسول اللہ کی فرماتے رہے یہ مدینے والو السلام علیکم دعا کرو السلام علیکم اے جتنے بچے باہر بیٹھے ہو سارے اندر آ جاؤ جلدی شاباش جلدی اندر آ جاؤ طیب بھی اندر آ جلدی
اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا مدینے والے اسلام عام کرے ہونا اللہ نبی نے اور کی کرنا ہے فرمایا السلام سلام عام کرو فرمایا باتیں مطاع غریباں مسکیناں کھانا کھلایا کرو نا غریباں کھانا کھلایا کرو مارے بندے کھانا کھلایا کرو اللہ اکبر مارے بندے دودھ پلایا کرو جڑا بندہ اللہ کو مانا ہے وہ دی ہانی روٹی واسطے اودے نال تعاون کریا کرو فرمایا اودے نال تعاون کرو اللہ کو راضی کرن واسطے تعاون کریا کرو نا جس طرح شاید نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے فرماتے نے بھوکیاں نو روٹی تا کسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا چھڑے جد لڑائی مشرق دی طرفوں گردن کٹانا محمد نے دسیا قدم شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا قدم شہادت نو سولی تے چڑھ کے سانو ایویں کلمہ پڑھنا نہیں آتا سوری تے دور دیاں گلاں نے کئیاں کول کلمہ سن کے ویکھ لو کئیاں نوں کلمہ ہی نہیں آتا یقین جانو آپ ہی مسلمان نے دا باپ ہی مسلمان ہے آپ ہی مسلمان ہے دا باپ ہی مسلمان ہے نا آپ ہی وہابی ہے دا باپ ہی وہابی ہے بندہ دادا بھی وہابی ہے یہ دا پردادا بھی مسلمان ہے شکر دادا بھی مسلمان تے وہابی ہے اہل سنت والجماعت تے فلانے مسلک دے والے دا تعلق ہے پر جو کلمہ سن لو صحیح کلمہ نہیں آئے گا نماز سن لو صحیح نماز نہیں آئے گی نا نماز جنازہ دعا سنو تو صحیح نہیں آن گیا اللہ اکبر سورۃ فاتحہ سن کے ویلو نہیں آئے گی سورۃ الاخلاص قرآن شریف سن کے ویلو نہیں آئے گا نا اللہ اکبر کبیرہ نا میرے دوست نبی پاک کی فرماتے نے قدم شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا او چھڑے جد لڑائی مشرق کی طرفوں گردن کٹانا محمد نے دسیا ذرا غور کریا دے توجہ کریا جے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی فرماتے نے فرمایا باتیں مطاع غریباں مسکیناں نوں پانی پلایا کرو کھانا کھلایا کرو یہ دور دی گل ہے نا اگر گرمی آ رہی ہے نا تے کسی نوں آکھو تے نا یا ٹھنڈے پانی دی بوتل دے آ جائے تے او تے کوئی گل نہیں سی اپنی فرج خراب ہوئی تو مہینہ ہو گیا تے گھرے برف دے ڈھیر لگے بیٹھے فرج صحیح ہے خراب کی ہے نیت اللہ اکبر نا چائے بنا لیو کوئی اپنی لیاری کوئی نہیں ملتی تو دو تین مان تو دیتا ہے اللہ نبی پاک فرماتے نے باتیں مطاع ماریا بندیاں نوں کھانا کھلایا کرو غریباں مسکیناں نوں کھانا کھلایا کرو ایک دن پہلے بھی میں درس وچ ایک گل کہی ہے میرے دوستا جنہ رب آپاں دیتا ہے آپاں دا کوئی حصہ نہیں رب دے نال وچ خرچ نہیں کر رہا اگر وہ بندہ من دودھ ویکھدا پیا ہے نا آیا کہ ایک گلاس دودھ کسی غریب نوں پلاوندا پیا ہے کوئی نہیں پلا رہا اگر اللہ اوپر لاکھ روپیہ اللہ تنخواہ دے رہا ہے اس لاکھ دے وچوں 1000 روپیہ غریباں دے خرچ کردا پیا ہے کوئی نہیں کردا پیا جے من دودھ رب دیندا ہے ویچن واسطے او دے وچوں ایک گلاس پائیا دودھ نہیں کرنا پیا ہے پھر میرے دوستا غور کر لے اللہ دی شکری کر رہا ہے نا کیونکہ مجھاں بھی اللہ نے پیدا کیتیاں نے دودھ بھی اللہ دا دتا تیرے کول آ رہا ہے یہ گھر مشین لائی کیوں جی کہ میں کوئی ایسا اللہ ہے بھی آپ ہی دودھ بنا لیتا ہے ایسے اللہ ویسے بھی نہیں بلکہ جڑا بندہ بچہ نے گاواں دا دودھ بیچ رہا ہے اسے غریب شامل کو واسطے اندر غور کرے کیوں جی بچہ کون مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں
بناؤندیاں نے شہد تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے تیار تیرے واسطے آمنا دے چن جیاں لال تیرے واسطے کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا اجے بھی تو رب دا شکر نہیں گزار دا اور بڑی اللہ دیا نعمتاں نے لا اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے بڑی بڑی نعمتاں پیدا کیتیاں نے بے شمار کہندے نے اللہ اکبر کن کو چھوڑ دے کالمو کتے انگور دل پر چاننو امب لالے جامنو میں کس کس تو ہوا سر کرو سبحانہو اللہ اکبر کبیرہ رب العالمین بے شمار نعمتاں تیرے واسطے پیدا کیتیاں نے نا میں کرنے میرے دوستاں در غور کرینا نبی پاک فرماتے ہیں واسطے ملتان یہ دنیا جہان کے اندر رہن والے ہو تسی اللہ پاک کی نعمتاں میں چلتا تیرا مجھے خرچ کریا کرو نا غریباں کے ماریا بندے کو کھانا کھلایا کرو سونے نبی جی اور کی کام کرنا ہے فرمایا وصلو باللیل والناس نیام نبی پاک فرماتے ہیں جب لوگ ستے ہونا نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تہجد دی نمازیاں راتیاں نمازاں پڑھیا کرو نا اللہ پاک فرض نمازاں تو بعد ساری نمازاں وچوں چنگی نماز جڑی لگدی ہے تہجد دی نماز چنگی لگدی ہے نا تہجد ویلے اٹھ کے اللہ پاک دے سامنے گڑگڑایا کرو نا اللہ اکبر کبیرہ آنکھوں تے نیندراں ہی کوئی نہیں آندیاں نا کہنے والا کہتا ہے جیڑی اکھ جگراتے کٹدی نہیں وچ سجدے اترو سٹدی نہیں او دتا سر والے اس وچ پا دے تو سائیں وحدت ناز بجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو اور کئی میرے دوستا ادھی رات لوٹ کے اللہ پاک یاد کریا کرنا اللہ پاک دے قرآن دیا تلاوتاں کریا کرنا تہجد میرے رب کو دعاواں کریا کرنا میں قربان جاواں میرا تیرا مالک رب العالمین خالق کے کائنات اعلان کر دے نے ادھی رات میں اللہ سارے آسمان چھڑ کے آسمان نے دنیا کیا جاندا ہے رب العالمین آواز دیندا ہے اللہ پاک فرماندے نے حل من مسترزقن حل من مستشفین حل من مستغفر ہے میرا کوئی بندہ جڑا گناہاں دیاں پنڈاں لے کے پھر رہا ہے نا میں رب العالمین دے بلواوے میں اللہ گناہ معاف فرما دیواں گا اللہ اکبر کبیرہ ساری زندگی بندہ گناہ کرے بچپن گناہاں اندر گزارے جوانی گناہاں اندر گزارے بڑھاپے میں جا کے آئے اللہ پاک فرماندے نے ہن چٹے وال لے کے اکھاں کلیاں کر کے بلیاں چلیاں کر کے میں کیا کہ آئے نا اکھاں کلیاں کر کے بلیاں چلیاں کر کے رب فرلی دیاں گردانہ بنا دینا رب فرلی دیاں گردانہ بنا دے رب العالمین فرماؤں دے میرے بندے میرے بنیاد سائی گناہ لے کے آجا پنڈا لے کے آجا میرے بلوا کے معافی مانگ لے اللہ فرماؤں دے تو معافی مانگن والی یقین کر دے میں رحمت والی یقین کر دیا گا تم معافی مانگن والی یقین کر دینا میں رب العالمین دے گناہ کے معافی مانگ دے سائینا فرمایا کالے وال جد بگے ہوئے تے موت سنیا آیا کر کچھ گبردہ تم پیارے تے کیوں دل کھیڑی لایا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے ہیں فرماتی رات سے اٹھ کے اللہ پاک دے گناہاں دی معافی مانگو جن بندے کو روزی کوئی نہیں ذریعہ معاش کوئی نہیں فرمایا میں اللہ پاک فرماندے نے آؤ میرے کول روزیاں دن بڑے راہ نے بڑے سبب نے میرے کول آ کے میں اللہ دے کول روزیاں مانگو میں تو نوکریاں بھی عنایت فرما دیواں گا تے میں ملازمتاں بھی عنایت فرما دیواں گا فرمایا میں ذریعہ معاش بھی بنا دیواں گا نا میں کہ اللہ سونے
سونے کس انداز نال اللہ پاک فرماتے ہیں رات دی روزی منگو میں دن رات کر کے بتا دینا کیوں بتا فرمایا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وجعلنا النہار معاشا فرمایا میں اللہ پاک نے رات پردے واسطے بنائی ہے دن اللہ فرماتے نے رات سون واسطے بنائی ہے رات آرام واسطے بنائی ہے تے فرمایا جڑا دن ہے میں تانوں روزی کماؤن واسطے بنایا ہے تسی دن روزیاں کماؤ میں اللہ برکت فرما دیواں گا غور کری میرے دوستا فرمایا اللہ پاک فرماتے نے گناہ لے کے آ جا معاف کر دیاں گا آدھی رات میں اللہ پاک کی اعلان کر دے نے فرمایا روزی کوئی نہیں بیٹھو مند میں اللہ نے فرما دیواں گا اللہ پاک فرماتے نے بیمارے میں اللہ کو شفا مانگ لے میں اللہ شفا نے فرما دیاں گا اللہ سارے کہو سبحان اللہ سکتے جاگے سارے آکو سبحان اللہ جنہ کوڑے پڑے نے چھڑ کے آکر سبحان اللہ جنہ کے کر لائیاں نے چھڑ کے آکر سبحان اللہ میں صدقے جان رب اور کرے آجے نا چونکہ بات کی نے فرمائی ہے میرے امام کائنات نے بات بیان فرمائی ہے سید ولد آدم نے بات بیان فرمائی ہے شاہ امم نے بات بیان فرمائی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ فرمایا تسی ادھی رات میں اٹھ کے لوگ ستے ہونا تسی میرے کو آ کے تہجد دی نمازاں پڑھیا کرو کئیاں نوں اللہ پاک نے بڑا نصیب فرمایا ہے نا تہجد دی اذان کے کہندے نے نعرے اعلان کردے نے نا اللہ اکبر کبیرہ نعرے آ کے قرآن دی تلاوت کردے نے کئی بابے نفل پڑھی جاندے نے نا کئی اللہ پاک دے نبی جناب محمد سے درود پڑھی جاندے نے تائیں میں گل کہیے نا اللہ اکبر کہن والا بڑی پیاری گل کرتا ہے آندا چوم لئیے پیر جیڑے او گئے آسمان نی اکھیاں تے لائیے نالے جائیے قربان نی اکھیاں تے لائیے نالے او جائیے قربان نی او پڑھیے درود دم دم او پڑھیے درود دم دم نال دہان نی کریے تاج نالے ان بدر منیر دی جوگ مدینے والے جگاں دے پیر دی بڑا پیارا جملہ غور کری میرے دوستاں تے میرے نبی جناب محمد نے کی فرمایا آقا اسلام فرماتے نے وصلو باللیل والناس نیام فرمایا تو کی سنتے ہوں تہجد دی نمازاں پڑھیا کرو نہ غور کریا جانا آخری گل تے میرے موضوع ملتی ہے فرمایا واسیل الارحام آقا اسلام فرماتے نے رشتہ داریاں جوڑیا کرو اللہ کے نبی کی فرماتے ہیں رشتہ داریاں جوڑیا کرو واسیل الارحام مل جل کے رہا کرو رشتہ داریاں جوڑیا کرو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے گلاں چنگیاں نہیں لگنیاں تسیاں کو سکا بھرا ہے تے میں بلایا کدی نہیں تھا میرا سکا بھتیجا ہے تے میں بلایا کدی نہیں میرے چاچو جان نے پر میرا کا سوتر کوئی نہیں ہے نا ہے تا پیڑ وچ رہندا ہے پر میرا کا بلبا کوئی نہیں ہے نا رب العالمین نے گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں ذرا غور کریا جینا فرمایا تسی آپس وچ مل جل کریا کرو ہن غور کرنا توجہ کرنا حدیث نبوی مکمل طور تے بیان ہو گئی اور درجن تے نتیجہ کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑا بندہ سلام عام کردا ہے غریباں تے مسکیناں نوں کھانا کھلاوندا ہے جڑا بندہ تہجد دی نمازاں پڑھدا ہے تے جڑا بندہ رشتہ داری جوڑتا ہے میرے نبی نے خراج تحسین کی بیان فرمایا میرے نبی نے شان کی دیتا ہے آقا اسلام نے اس بارے میں اللہ رسول نے حکم کے ساتھ فرمایا جڑا بندہ چار کام کرے گا تدخل الجنت بسلام
رشتہ داری یہ میرے نبی نے کی فرمایا رشتہ داریاں کے بارے میں علم حاصل کرو جانو کہ آپ کا کون ہے کہاں کہاں رہتا ہے اللہ اکبر اللہ بات پتہ ہی نہیں ایک بندے پوچھے والا ہے میں نہیں پتا میرے بھانجے 3 یا 4 نے میرے نام ہی نہیں آتے اللہ جبکہ بہن تو گہرا رشتہ اور کی ہو سکتا ہے مان اللہ اللہ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتوں کے حق بیان کیتے آقا علیہ السلام نے بڑے پیارے پیارے رشتے بیان فرمائے آپ فرماتے ہیں والد کا حق بھی ادا کرنا ہے آپ کی ماں کا بھی حق ادا کرنا ہے باپ کی بھی قدر کرنی ہے آپ کے بھرا کی بھی قدر کرنی ہے آقا علیہ السلام نے رشتے بیان فرمائے اور غور کرنا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھراواں دے رشتے کیویں بیان فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خالہ دے رشتے کیویں بیان فرمائے میرے پاک پیغمبر نے ماموں دے رشتے کیویں بیان فرمائے نہ میرے پاک نبی دا سکا ماموں سی نہ میرے پاک پیغمبر اسلام دا سکا بھائی موجود سی نہ رسول اللہ دی سکی بہن سی پر میرے پاک پیغمبر نے میرے تے نمونہ بھر کے بتا دیتا ہے میں تیرے سامنے بڑے اختصار سے بیان کرنا چاہتا ذرا توجہ کری دھیان کری نا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ایک دن نبی نے السلام تشریف فرما لینا ایک آن والا آیا نبی پاک فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم آج جڑا بندہ ہنے مسیت آن والا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ بندہ جنتی بندہ ہے جنتی بندہ ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے تکنا شروع کر دیتا ہے یہ مقدرہ والا کون بندہ ہے جنہوں نبی پاک فرما رہے ہیں یہ بندہ جنتی بندہ آ رہا ہے یہ بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے اگلے دن پھر فرمایا اللہ اکبر جڑا بندہ ہونے آنے والا ہے یہ بندہ جنتی بندہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو تیسرے دن فرمایا ہے نا ایک صحابیت کر کے قریب ہو گیا انہیں نماز کی جھوم ماری ہوئی ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے کہنے کے مطابق یہ جو بندہ آیا ہے ایسے کر کے نماز دے ایسے کر کے پلو چوک کے دیکھتا ہے یہ اللہ کے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ غور کرنا توجہ کرنا یہ بندہ کے ناری چلے جاتا ہے کہتا ہے میاں سعد آج میں تیرا مہمان بننا چاہنا رات گزاری اللہ اکبر یہ روٹین کے مطابق صحابہ مغرب کی نماز پڑھتے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تہجد میں اٹھ کے پھر تہجد پڑھیا کرتے سینا اس صبح کی نماز جماعت نہ ادا کرتے جڑی نماز ہے نماز عشاء دی تے صبح دی یہ دی اللہ نے پاک نبی نے بڑی فضیلت بیان کی آپ فرماتے ہیں اگر تو پتہ لگ جائے عشاء کی نماز جماعت نہ ادا کرن دا ثواب کتنا ہے آپ فرماتے ہیں تسی مسجد آؤ پہلے جو گوڑیا پہلے رڑ کے کیوں نہ اللہ یہ پتہ لگ جائے پرانی جگہ بندے نے دعوت کی ہے تے گوشت بکرے کا پکایا یہ ماننا دسو ہاں جی کوئی پہنچا گئے کہ نہیں کوئی شاید لیٹ ہو جو میں فرنٹ سیٹ پہ ہوں توجہ عرض کیتا ہے کہ اگر پتہ لگ جائے کہ فلاں بندے نے بائیں پکائے نے خراب نے پکائے نے جو بھی بکرے دے آیا کہ دعوت قبول کر جاگے کہ نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اینا مزہ بکرے دے پاؤں میں کھانا کھان میں چلی جنہ مزہ نبی شاید نماز رکھے اللہ پر بڑے کون ہاں جی دعا کرو اللہ پاک سے نمازہ پڑھنے توفیق کرے آپ فرماتے ہیں میرے پاک نبی جناب محمد کریم آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے میں تہجد کا ذکر نہیں کرنے لگا تہجد پڑھندیاں تے شاناں ہی بڑی اونچیاں نے نا نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ عشاء کی نماز جماعت نال پڑھ کے سو جائے اللہ اکبر اللہ صبح کی نماز اٹھ کے جماعت نال ادا کر لے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک اس بندے کو ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیندے نے ہن
ذرا غور کرے دینا میں موتا شریف کے اندر آپ پڑے آئے غور کرنا میرے دوستہ توجہ کرنا سن 2005 اندر اچھے اندر اللہ پاک نے پڑھن دی توفیق عنایت فرمائی میرے پاک نبی جناب محمد کریم دے صحابہ نے پیمانہ ہی پکڑیا ہوا سی نا جڑا بندہ صبح دی نماز جماعت نال پڑھدا عشاء دی نماز جماعت نال پڑھدا سمجھ جاتے بندہ پکا مسلمان ہے جڑا بندہ صبح دی عشاء جماعت نال ادا نہ کردا صحابہ سمجھ جاندے اے بندہ منافق ہے مسلمان نہیں دا ہن اگلی گل ذرا نوٹ کرے دینا نبی پاک دا صحابی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑا پیارا صحابی ہے نا اس کر کے گزر دے پہنے ایک اماں دروازے کے کھڑی ہے انہوں کہنے لگی اماں جان تیرا پوتا جو صبح دی نماز جماعت نال پڑھن واسطے نہیں آیا میں ذرا دس کیوں نہیں آیا یہ کہنے لگی پترا راتی ساری رات دی تہجد دی نمازاں پڑھدا رہیا ہے ساری رات نفل پڑھدا رہیا ہے شب برات دی نمازاں پڑھدا رہیا ہے شب معراج دی نمازاں پڑھدا رہیا ہے اللہ اکبر کبیرہ رجب دے کنڈے نکلے آئے نے عجیب عجیب قسم دے معاملات ہیں نا جہڑیاں گلاں اللہ رسول نے حقیقت بیان کیتیاں نے انہاں دلاں دے کول عمل کیتا نہیں جاندا پیا نویاں رسماں اوکھے اوکھے کمال پورا کرنے واسطے بھی تیار ہوئے دنیا غور کرنا توجہ کرنا میرے بھائی نبی السلام دا صحابی ہے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اماں تیرا پتر نماز پڑھنے واسطے کیوں نہیں آیا کہتے کہ ساری رات کی نفل پڑھتا رہے آدھا شبرات والے دن کئیاں نے ساری رات سونا نہیں تے نکلنا تے قبرستان چکر لا کے تے موم بتیاں جگا کے آ کے تے خود بتیاں چمکا کے تے سیویاں کھا کے سو جانے صبح دی نماز دا ویلا لگ جانا سورج وچ نکلیا ہونا اللہ شیطان اے کنن دے متری جائے گا اے جائے میں ساری رات جاگدا رہے کئی ساری رات جاگ کے شبرات نو سیدھا سوڈا پی کے تے جنرل ٹی لے کے سو جاتے ہیں جبکہ ایسی کوئی گل نہیں غور کرنا جاگنا ہے تو تھوڑا تھوڑا وقت جاگ تھوڑا تھوڑا وقت جاگ آپ بات نوٹ کرنے والی جاگ صبح دی ہر نماز تو پہلا اذان تو پہلا جاگ ادھا گھنٹہ جاگ لے بلا نگاہ پڑھ لے 2 نفل پڑھ لے بلا نگاہ پڑھ لے 4 نفل پڑھ لے تہجد دی نماز دے 8 نفل پڑھ لے تہجد دی نماز دے 11 نفل پڑھ لے بلا نگاہ پڑھ 50 100 ایک دن نفل پڑھ کے سو جاوے پھر اس کے بعد کئی سال تو نماز جماعت والا ادا نہ کرے فرض نماز نہ پڑھے وہ تیری کسی کام نہیں ہے سونیا ایویں کر لے 5 نماز جماعت نہ پڑھیا کر جنہ دن توفیق دے تہجد کرے جاگ کے نفل پڑھیا کر بلا ناغا پڑھیا کر میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم ہے آپ علیہ السلام تہجد دی نماز 11 رکعتاں تو ود نہیں پڑھتی کنی سی 11 8 نفل 3 وتر یا 10 نفل 1 وتر اللہ یہ صحیح بخاری دی حدیث اسی کدی کھو جانے ہاں تے ساری رات نہیں سوندے تے جے پیشا پیندی نا سال نماز راہ نہیں پیندی اللہ غور کری میرے بھائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اما جان تیرا پتر نماز پڑھنے واسطے نہیں آیا کہنے لگی ساری رات نفل پڑھتا رہا یہ نماز تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے ساری رات میرا پتر نفل پڑھتا رہا ہے ہن سو گیا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اما جان میرا سنیا دی کہ میں تمہارا زیادہ موقع بیان کرنا اما جان میں عمر اس گل نو پسند نہیں کرتا ساری رات نفل پڑھا سویر کی نماز جماعت ادا نہ کرا میں اس گل نو پسند کرنا عشاء پڑھ کے سو جا تے سویر دی اٹھ کے جماعت ادا کر لا غور کری میرے دوستا میں دسنا چاہنا وا یہ نبی پاک دے صحابی صاحب دے نبی وقاص دے نال یہ صحابی جو گیا نا یہ مغرب دی نماز پڑھی یہ صاحب دے نال اللہ اکبر کبیرہ عشاء دی نماز پڑھی صاحب دے نال تہجد میرے دوویں دیدار ہوئے تہجد پڑھیے نا سویرے صبح دی نماز جماعت نہ ادا کریے ان نیڑے ہو کے پوچھدا ہے سونیا اے صاحب دے نبی وقاص تیرے وچ میں لوکاں ور کوئی نہیں ویکھیا
جی وجہ تو نبی پاک نے تم جنت کی خوشخبریاں سنائیاں نے اللہ کو تو ہی نماز پڑھی ہے میں بھی نماز پڑھی ہے یہ دے وچ انوکھے عمل والی کیڑی گل ہے صاحب نبی وقاص نے بڑی پیاری گل کیتی ہے فرماتے نے اے میرے انال آن والے میرے ساتھی میں ایک عمل ایسا کرنا اللہ پاک کو شاید وہی میرا پسند آ گیا ہوئے وہ کیڑا عمل ہے فرمایا جب رات کو سونا وا ہر مسلمان دے بارے میں چاہتے دل کو صاف کر دینا وا اللہ اسی تو کوئی پراپو میں نہیں عجیب جیب کرنے ہیں نا آندھا برا بندہ میں لبر ٹریا تے برا نہ لبیا کوئی تے جے میں اندر چاہتی ماری تے میں تو برا نہ کوئی منجی آتی ہیٹ جے تو ڈانگ پھرے ایب جسے نردینوں جہان اندر آپ روڑتی پھرے مکی دے لوگا ہوئے خاک کثیر زبان اندر اللہ پر کبیرہ شاہد نبی وقاص کون سا دے یہ ساتھ ہوئے ایک دے میرے پاک نبی جناب محمد صحابی ساتھ انج کر کے آ رہے ہیں فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے مخاطب ہو کے فرمایا او میرا ماموں آ رہے ہیں گل رشتیاں دی بیان کر رہے ہیں فرمایا او میرا ماموں آ رہے ہیں کوئی بتا میرے ماموں ورگا ہوتا ماموں تے بکھائے نا پتا لگا ساتھ میرے پاک نبی جناب محمد دا ماموں لگتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی قدر کر رہے ہیں میرے نبیوں کا احترام کرتے پہلے نا آدھا دن بعد اختصار میں ختم کرنی چاہنا وا میرے پاک نبی جناب محمد آپ علیہ السلام دے نال جدا رشتہ ہے میرے نبیوں دی بڑی قدر کرتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ نبی پاک کا چاچا سردار ابو طالب نبی پاک دی بڑی قدر کرتا رہا میرے نبی دی بڑی قدر کرتے رہے اتنا احترام کیتا یہ قدر کی ہے میرے نبی نے آپ فرماتے چاچا جان کلمہ پڑھو تے مسلمان ہو ابو سردار ابو طالب کہتا ہے نہیں پترا میری کچھ مجبوریاں پڑیاں نے ایویں کیا مجبوریاں نے جڑیاں تیریاں مجبوریاں نہیں نا کیونکہ میں پارٹیاں رکھنیاں نے میں دڑے بازیاں کرنیاں نے کیونکہ میں الیکشن تے کھونا وا اللہ کو گھاٹے والے مینوں کرنے پیندے نے غور کریا دینا ہولی کئی بندیاں دی بڑیاں مجبوریاں ہوندیاں نے دین نو چھڑ دیندے نے اللہ رسول نو چھڑ دیندے نے قرآن کریم دے احکامات چھڑ دیندے نے سچ بات کرن تو بعد آ جاندے نے سچ گل نو سائڈ تے کر دیندے نے سچی گواہی کر دین تو پرہیز کردے نے حق دی گل کرن تو پرہیز کردے نے جھوٹ بول جاندے نے اللہ اکبر پارٹی دی گل کر جاندے نے برادری دی گل کر جاندے نے اللہ اکبر دگے بازی دی گل کر جاندے نے اللہ اکبر وجہ کی ہے دنیا دی کئی مجبوریاں نے اور میرے دوستاں دنیا دی مجبوریاں لے کے بیٹھ گیا کل قیامت دا دن ہوئے گا یقین جانو میں رات ہی اج کر کے اللہ پاک نے قرآن کو کھولیا اللہ پاک اپنے قرآن کا بیان کر رہے ہیں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تے جب ترجمہ پڑھیا یقین اکھاں کھل گئیاں جب تفسیر پڑھی ہے انہیں اکھاں کھول کے رکھ دیا نے اللہ دے پاک نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے نے فرمایا آدم کا بیٹا جب فوت ہو جائے گا غور کریا دینا یہ جناب تین چیزاں جاندیاں نے یہ جناب تین چیزاں جاندیاں نے نبی پاک فرماتے نے دو چیزاں واپس آ جاندیاں نے ایک چیز اتھے رہ جاندی ہے زندہ پر فکر کوئی نہیں جی دے توجہ کوئی نہیں ہے نا اللہ کے نبی جی کیڑیاں چیزاں فرمایا رشتے دار جاندے نے پر واپس ایمان دسو آج تک کسی نے پوچھے دے کول اللہ چھڑ کے نپ کے تفر کے تفڑا کر اللہ تے مٹی پا کے سلائپاں پا کے تے وہ تو واپس فرمایا رشتے دار بھی واپس آ جاندے نے بندے دی چار پائی بھی واپس آ جاندی حاجی تے ہن چار پائی مشکل دی کرو بھی لب دی وہ بھی نصیب نہیں اللہ چادر بھی نصیب دے آگے رکھی لکھی ہوئی اور روز ہی عجیب جی قسم دے چادر لکھی دیو داری منی ہوتی سکتا بھی موچو وہ آئی ہوتی بیس موٹی نے شروع کر دیتے چادر دیو اور سب چادر نہیں پاونی اللہ ہم یہ کیوں پاونی اے پانی چاہیے تھی اللہ اکبر اللہ کیوں پاونی پانی چاہیے تھی بس ساڑھا لو آجے
یہ میرے پاک محمد فرمان نہیں، یہ آخری پاک نہیں۔ چھڑ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی، وہ چھڑ رسم رواج تمامی پر چھوڑ دے نہیں، کہ چھوڑ دے نہیں، وہ یاد کرا کر کے آگے میں غمیاں دے خوشیاں دے رسم رواج چھڑنا، ہندوؤں دے رسم رواج سارے آپ پورے کریے۔ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا چھڑ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی، دل حورا کی دین سلامی در اس دے پیروں نینا، آمن لے قرآن دا کہنا جے جنت وچ کر لینا۔ یہ جانے گا بدتاں پاسے تینوں پہن کے بڑے سے آپ کدے کل تے چالیے کٹ ساتے، ایک جملہ بتاتا ہے، ایک جملہ بتاتا ہے کدے کل تے کٹ چالیے ساتے۔ اے قرآن کی پڑھ کے کہنا میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، حاضرین مجلس میں ہر مقبہ فکر دے مولوی نے خدا دی قسم چیلنج کر کے کہنا آئے میں گنہگار دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کتابوں سنتوں کٹ بیان کرے، خدا دی قسم امامت چھڑاں گا، پوری زندگی انہاں دی مجل پٹے پاواں گا، پانی لاواں گا، کھالے کرداں گا، اونہاں جُتیاں دھواں گا۔ نبی پاک جناب محمد کو ثابت کرے ایس پھردا ہوئے، پاسے دے پھردا ہوئے، ایس جیلے دا ہوئے، کسی ہور جیلے دا ہوئے، حق بات زندگی اندر پہلا چیلنج جانا کیتے خدا دی قسم کوئی علماء کرام کوئی عالم دین کسے وقت رائے فکر دا گنہگار کے سامنے نبی پاک کو کب ثابت کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت کرے۔ اللہ کو بس یہاں فوت دینا کوئی بندہ جو طریقہ اپنائے یقین جانو ثابت کرے گا کہ انہیں مجھل پٹھے پاواں گا، انہوں نے کھالے کٹاں گا، انہیں جتیاں دھواں گا، پوری زندگی میں ان کی غلامی لکھ دیاں گا، پیسے نے میرے کو کونی نیدے ماکھا چیک کر دیاں گا، غور کرنا توجہ کرنا عرض کرنے کا مطلب ہے چھڑ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی، چھڑ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی، تل حورا بھی دین سلامی در اس دی پیروں لینا، آمن لے قرآن دا کہنا کہ جنت وچ کر لینا۔ سن سن اگلی گل دھیان نال سن، اللہ اکبر کبیرہ اللہ جدو جائے گا بدتاں پاسے تینوں پہن گے بڑے سے آپ کتے پل تے چالیے ساتے نال یارویں دا ٹیکس بھی پہنا، پر مزہ بڑا ہے خدا دی قسم ہے جنہیں گہنے موجہ کر دے جنہیں رخصتہ دیا نے یقین جانو اللہ اکبر کبیرہ میلیاں والے چاول کھاندے نے ہڈیاں چوستے نے، غور کری توجہ کری میں عرض کرنا چاہنا پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور کری توجہ کری نا میرے آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری گل بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک فرماتے نے قبر نو پکیا نہیں بنانا، آئیو جسا سل قبر، کئی لوگ کہتے ہیں قبر نو پکیا بنا دئیے، دور دور ڈالا دئیے، اور میرے دوستر نیت چیز کرنا ہے اللہ کو قبر نو پکیا نہ بنا، او جگہ پکی بنا لے جنہی تیرے میرے واسطے بہت اچھی جگہ ہے وہ پکی بنا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ تیرے سامنے مدرسہ سے تعمیر ہے، لہائے کیا دی قبر نو پکیا بنانا، ایتھے لیا کے اٹا پیش کر، ایتھے لیا کے سیمنٹ پیش کر، ایتھے لیا کے بجلی پیش کر، ایتھے لیا کے ریتا پیش کر، ایتھے لیا کے پیسے پیش کر، خدا دی قسمیں اللہ دی رحمت دے نال کہنا پورے وصول دے نال کہنا رب کو معافی مانگ کے شرک و بدعت تو بعد تو آ جائی رب نے گھر بنا کے انشاءاللہ العظیم جنت دے وچ ٹھنڈیاں ہواواں آن گیاں۔ میرے پاک نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو جسا سل قبر نو پکیا نہیں بنانا، نبی اسلام فرماتے ایو گاد آ رہی ہے قبر سے مجاور بن کے نہیں بہنا، نبی پاک فرماتے ایو بنا رہی ہے قبر سے کبا نہیں بنانا، نبی اسلام نے فرمایا ایو کتاب آ رہی ہے قبر سے لکھنا نہیں فلانا فلانے کا پتر، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان اندر نماز نہیں پڑھنی، اللہ کے نبی اور کسی نماز نہیں پڑھنی، حمام اندر نماز نہیں پڑھنی، اور کسی نماز نہیں پڑھنی، جتے گوڑا کرکڑ
اتنے نماز نہیں پڑھنی، اور کتنے نماز نہیں پڑھنی، جتنے اٹھان کا بارہ اتنے نماز نہیں پڑھنی، اور کتنے نماز نہیں پڑھنی، جتنے اٹھ ذبح ہوتے ہو بکرے چھترے ذبح ہوتے ہو اتنے نماز نہیں پڑھنی، اور کتنے نماز نہیں پڑھنی، بیت اللہ دی چھت تے نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں جی؟ یہ کنے فرمایا ہے؟ ہائے ایک کون ہے؟ کہندی ہے شیما بیرے مل نہیں رب دے، مینوں جو ویر ملیا وہ کہندی ہے شیما بیرے مل نہیں رب دے، پیرانوں ویر کنے وہ چنگے نے لگ دے، مینوں جو ویر ملیا یہ فضل میرا۔ اتنا پیارا جملہ ہے کیا دی مینوں جو ویر ملیا اگو فضل نے رب دے، میں کیا شیما مینوں جو ویر ملیا واقعی فضل نے رب دے۔ شیما یہ نہیں یاد رہنے سانو جو نبی کریم ملیا فضل نے رب دے، سانو جو فرقے عظیم ملیا فضل نے رب دے، سانو جو رب کریم ملیا فضل نے رب دے، سانو جو صدیق ملیا فضل نے رب دے، سانو جو فاروق ملیا فضل نے رب دے، سانو جو ذوالنورین ملیا فضل نے رب دے، سانو جو حیدر کرار ملیا فضل نے رب دے، سانو جو مکہ ملیا فضل نے رب دے، سانو جو مدینہ ملیا فضل نے رب دے، سانو جو حرمین شریف ملیا فضل نے رب دے، تینوں جو ویر ملیا فضل نے رب دے، کہندی شیما ویرے مل نہیں رب دے، پینا چلان جھولے وچ ویرے نے پھپ دے، مینوں جو ویر ملیا فضل نے رب دے، شیما چلانے جھولا ویرا جھولی وچ پا کے، یا رب اب کیلا نام محمد فرما کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں عرض کی کر رہا سی میرے بھائی، میرے پاک نبی جناب محمد دی گلاں سیر تے ہو گئیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں حدیث بیان کر رہا سی، حدیث ختم کر کے گل مکا دینا۔ میرے پاک نبی نے کی فرمایا؟ بندے رشتے دار نال جاندے نے نا واپس آ جاندے نے، نبی علیہ السلام فرماندے نے بندے دا مال نہ جاندا ہے نا۔ میں گل کیتا جی ہن مال بھی نہیں جاندا، منجی بھی اسی کو ملتی ہے تے چادر بھی اسی کو ملتی ہے، اور یہ چادر نہیں پانی چاہیے، غور کریا جے نا۔ میں دادے نال کہنا قبر نوں پکیا نہیں بنانا چاہیے، میں دادے نال کہنا قبر نوں چونا کچھ نہیں کرنا چاہیے، میں دادے نال کہنا قبر تے ترکی لے کے نہیں لانی چاہیے، میں دادے نال کہنا قبر اندر قبرستان اندر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، میں دادے نال کہنا آئے تو مہینہ ثابت کرے گا مسجد قبرستان اندر نماز پڑھنا۔ میرے پاک نبی نے قبرستان میں قرآن پڑھن کو منع کیتا ہے۔ آقا اسلام نے فرمایا لوگوں آدھے کرام قبرستان نہ بناؤ، آدھے کرام میں قرآن پڑھیا کرو، آدھے کرام میں نماز پڑھیا کرو۔ جس دائتہ میں رکھتے ہو اور نوجوانوں میں مبارک پیش کرنا بات ہو جائے، تسی انتہائی قابل قدر و ساتھیوں بزرگوں جس دائتہ میں رکھتا ہو جاتے ہو نا، رب تعالیٰ تمہاریاں محنتاں دی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ غور کرنا، توجہ کرنا نا، کبھی گھر اندر نفل پڑھیا کرنا، صبح کی سنتا گھر پڑھیا کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر اسلام و اسلام نے فرمایا اے بندے رشتے دار بھی واپس آ جاندے نے، بندے دا مال بھی واپس آ جاندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بندے دے نیک عمل بندے دے نام کا بندے وچ جاندے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے میرے گلاں بیان کیتیاں نے، رب العالمین فرماندے نے من ذکر موسی، اللہ پاک فرماندے نے عمل کرنے والا مرد ہوے یا عورت ہوے، کالا ہوے گورا ہوے، غریب ہوے امیر ہوے، بڑا ہوے چھوٹا ہوے، رب العالمین فرماندے نے میرے ہاں قابل قدر ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں ان دی بڑی قدر کرنا وا، اللہ سونے کنیاں قدر کرنا ہے۔ اللہ پاک کا قرآن خراج تاثیر
ترتیب پیش کرتا ہے کیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نزدیک بندہ بڑا کافر قدر میرے نزدیک بندہ بڑا معزز ترین ہے جن دے دل وچ میں رب العالمین دا نام آ جائے اللہ پاک فرماتے ہیں جے میرے پیارے نبی جناب محمد نے کی فرمایا کون نبی قرآن بیان کرتا ہے فرمایا اللہ پاک اونچی گلتی شان بنائے کہ میرے پاک نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک بندے دے حسن تے جمال لے نہیں ویندا میرا رب لوکاں دے پیسے تے دولتاں لے نہیں ویندا میرا رب تیری عزت تے برابری ولے نہیں ویندا او میرا رب تیری خاندان ولے نہیں ویندا او میرا رب دی نظراں تیری گل بات ولے نہیں او میرا رب دی نظراں تیری جب زبانی ولے نہیں میرا رب دی نظراں تیرے گرپاں تے جھوٹاں ولے نہیں میرا رب دی نظراں تیری چوکھٹ تے بیٹھ ولے نہیں میرا رب دی نظراں تیرے ڈیرے ولے نہیں او میرا رب دی نظراں تیرے پیسے تے دولت ولے نہیں او تیری جماعت تے برابری تے نفری ولے نہیں اثر نظر گئے رب دی دل تے رب حسن جمالا اللہ پاک پیسے نے دولت نہیں ویندا میرا رب ویکھدا ہے تے بندیاں دے دلاں نوں ویکھدا ہے کس حد تک میرا رب کو ڈرن والا ہے اللہ پاک میرے کو ڈرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی رضا کے دار بنائے فرما بردار بنائے